لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادتیں مختلف طرح کی ہوا کرتی ہیں. کچھ عبادتیں مالی ہوتی ہیں، کچھ بدنی ہوتی ہیں، اور کچھ مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں. انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے قربانی، جو مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جس کو انجام دیتے ہیں. اور یہ قربانی ایک عظیم یادگار ہے، ایثار اور اطاعت اور فرما برداری کی ایک بہترین مثال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کے قربان کرنے کا حکم فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی چوں چرا کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر لبیک کہا، اور ان کے اطاعت گزار بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا. تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم یادگار بنا دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی جو ہم دیتے ہیں یہ محض جانوروں کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم یادگار ہے. قربانی کا جو مسئلہ ہے کہ قربانی کا آغاز اس دنیا کے اندر اس وقت سے ہی ہو گیا تھا جب اس دنیا میں پہلے انسان اللہ کے نبی اور ابو البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے. ان کے زمانے سے ہی قربانی کا آغاز ہو گیا تھا. یعنی قربانی کوئی نئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے جو اس شریعت کے اندر جاری رکھی گئی ہے، یا اس شریعت کے اندر جس کا آغاز کیا گیا ہو، بلکہ اس دنیا میں جب سے انسانوں کی تاریخ ہے، اس دنیا میں جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کے زمانے سے ہی قربانی کا آغاز ہو چکا تھا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بتائیے. واقعہ کیا ہے؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر.
کہ ان دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں نے قربانی پیش کی، تو ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور دوسری کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دوسرا کوئی انسان یا دوسرا کوئی خاندان موجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام تھے اور ان کی اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اب انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانے کا سلسلہ کیسے شروع کیا جائے، انسانی نسل کو آگے کیسے بڑھایا جائے، تو اس زمانے میں آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ان کی اہلیہ کے بطن سے ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، ایک حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، پھر اگلے حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے۔ تو ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے، اسی طرح دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ لیکن ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی کا اور دوسرے حمل کا لڑکا پہلے حمل کی لڑکی کا بھائی نہیں مانا جاتا تھا، اس لیے ان کا آپس میں رشتہ کرنا جائز قرار دیا گیا۔ یہی ایک شکل ہو سکتی تھی انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، ورنہ دوسرا کوئی انسان، دوسرا کوئی خاندان تھا نہیں دنیا میں جس کی وجہ سے آپس میں شادیاں ہوتی اور انسانی نسل آگے بڑھتی۔ تو یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے گھر 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، یعنی قابیل کے ساتھ حمل میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوزا۔ اقلیمہ انتہائی خوبصورت تھی اور جو حابیل کی بہن تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ شریعت کے اصول کے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے ہونی تھی اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے ہونی تھی، لیکن قابیل ضد کرنے لگا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو اسی کے ساتھ حمل میں پیدا ہوئی تھی، یعنی اسی کے ساتھ ایک ہی حمل میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اسی سے وہ شادی کرنے کی ضد کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تم ایسا مت کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی شادی اس خوبصورت لڑکی سے ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں دونوں لڑکوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل جانور پالتے تھے، مویشی پالتے تھے، تو حابیل نے ایک مینڈا ذبح کر کے لا کر میدان میں رکھ دیا، اور قابیل کھیتی کرتے تھے، قابیل جو ہے کاشتکاری کرتے تھے، اس لیے وہ ناقص قسم کا، معمولی قسم کا دانہ غلہ لا کر کے اللہ کے دربار میں انہوں نے رکھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کو ذبح کر کے خود کھانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ قربانی کو، جانور کو ذبح کر کے اس کو میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی۔ آگ کا جلانا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب آسمان سے آگ آئی اور اس نے مینڈے کو جلا دیا، یعنی حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی اس قربانی کو جلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، اب میری ضد پوری نہیں ہوگی، تو اس نے کہا لا قتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور حابیل نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ ہاں، قابیل کا جو مطالبہ تھا وہ غلط تھا، قابیل کی جو ضد تھی وہ غلط تھی، وہ ناجائز کام کے لیے تھی جس کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کیسے قبول کرتے؟
تو جب قابل نے دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بالآخر ہوا وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر تھا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا، اور اس دنیا کے اندر پہلا قتل عورت کی محبت میں قابل کے ہاتھوں سے ہوا۔ اب دنیا میں ایک اس نے بری رسم کا ایجاد کر دیا، آغاز کر دیا۔ اب دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں، جتنے بھی بے قصوروں کو مارا جاتا ہے، ان تمام قتلوں کا جو گناہ ہے، ان تمام جو ہلاکتوں کا جو گناہ ہے، وہ قابل کے سر جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک بری رسم شروع کی تھی دنیا میں۔ تو اس واقعے کو جو سنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جس کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو انعامات سے بھی نوازتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور ان کو امتحانات سے بھی گزارتا ہے۔ اللہ جیسے ان کو اونچے اونچے مقامات عطا فرماتا ہے، ایسے ان کو آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں بڑی سختی کے ساتھ پکاتا ہے۔ بڑی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے، جس کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام کو سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں ایک سے ایک پیغمبروں کے واقعات ہیں، ایثار اور قربانی کے، اطاعت اور فرما برداری کے، اللہ کے حکم پر جان کو قربان کرنے کے، مال کو قربان کرنے کے، اولاد کو قربان کرنے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا آپ کو پوری تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ اس نے اللہ کے کسی حکم کے سامنے چوں چرا کیا ہو، تردد کیا ہو، اللہ کے سامنے اس نے اعتراض پیش کیا ہو، اے اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اے اللہ میں کیسے کروں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر سے جس قربانی کا بھی مطالبہ کیا گیا پیغمبروں نے وہ قربانی پیش کی، یہاں تک کہ انہوں نے اولاد کو بھی قربان کر کے بتا دیا کہ اللہ کے نام پر جان بھی قربان کی جا سکتی ہے، اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کا اپنا واقعہ، ہر ایک کا ایثار، ہر ایک کا جذبہ جو ہے وہ منفرد ہے، لیکن ان انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے وہ بالکل ممتاز ہے، الگ حیثیت رکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے گزارا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام 80-85 سال کی عمر تو پہنچ گئے تھے، اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اطاعت گزار، نیک صالح بردبار بیٹا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھوں کا نور تھے، دل کا سکون تھے، دیرینہ خواہشوں کا مرکز تھے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگی گئی ایک لمبی زمانے تک کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی طرف کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے اور بیٹے سے کچھ زیادہ ہی محبت فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی کے قربانی کا مطالبہ فرما دیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا، 8ویں ذی الحجہ کو خواب آیا کہ میرے نام پر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ اونٹ قربان کر دیے،
پھر 9 ذی الحجہ کو خواب آیا اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو، پھر 10ویں ذی الحجہ کو خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا، یقین کا، ان کے عمل کا معیار ذرا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ آپ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو یا بیٹے کو قربان کرو۔ ایسے بیداری کے حالت میں علل اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا کہ بیٹے کو قربان کرو، صرف خواب میں دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو پس و پیش کر سکتے تھے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم نہیں آیا، یہ تو خواب ہے، خواب تو انسان پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے اللہ آج تک پتہ نہیں کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، کسی بھی پیغمبر سے آپ نے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی ہے، اللہ آپ مجھ سے بیٹے کی قربانی کیوں چاہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ دعا مانگتے مانگتے بوڑھا ہو گئے ہوں، تب تو جا کر آپ نے بیٹا دیا ہے، اب اسی بیٹے کو آپ قربان کروانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح کا تردد نہیں دکھایا، کسی بھی طرح کا پس و پیش نہیں کیا، بلکہ اس خواب کو ہی اللہ کا حکم سمجھ کر جا کر بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں اور بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری رائے کیا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ مطلب نہیں کہ تو کہے گا تو کروں گا، تو نہیں کرے گا تو نہیں کہے گا تو نہیں کروں گا، مطلب میں نے تو طے کر لیا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، تیری رائے کیا ہے، تو قربان ہونا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ تو بیٹے اسماعیل تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان اس میں تردد کی کیا بات ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اس میں رائے لینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، کیونکہ اسماعیل کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ابو نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے قربان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ بیٹے کو قربان کریں، اور جب اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کی کیا مجال ہے کہ اسماعیل اللہ کے حکم کے سامنے اڑ جائے، ڈٹ جائے، اللہ کے حکم کا انکار کرے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے آپ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ میں میری طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوگا، میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہوگا، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ میرے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری چلائیے، میں اللہ کے نام پر خوشی سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ روایت میں آتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے، نہلا دھلا کر کے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر کے مینا کی جانب لے کر کے چلتے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ راستے میں ابلیس نے دیکھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، آج ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دے گا تو اس کا مقام تو اور بھی زیادہ اللہ کی نظر میں بلند ہو جائے گا کہ دیکھو ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی کہ بیٹے کی بھی قربانی کے بارے میں اس نے ذرا بھی تردد نہیں کیا، اور بیٹا بھی اکیلا بیٹا تھا، دوسری کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو کہتے ہیں ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی، پہلے حضرت حاجرہ کو جا کر بہکایا کہ ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو جانے دے، تیرا کیا نقصان ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر قربان کر دیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بہکاتا ہے، کہا آج تک کبھی دیکھا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، آپ کیوں بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے خواب میں تو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارا تو وہ دھنس گیا زمین میں، پھر نکل کر کے آیا، پھر بہکانے کی کوشش کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا۔ حج کے موقع پر جمرات کو جو کنکر مارے جاتے ہیں وہ اسی کی یادگار ہے کہ 3 جگہ پر ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی اور ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مار کر اس کو دفع کیا، بھگایا،
اسی کی یادگار میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ مینا میں جا کر 3 دن کنکر مارتے رہو۔ کنکر مارنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کی وہ ادا پسند آئی۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارا تھا۔ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اس کو کنکر مارے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، چھری تیز کر لی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کاٹتے جا رہے ہیں، چھری چلاتے جا رہے ہیں، لیکن ذبح ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ گردن کے اندر کون سے ایسی فولاد پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے چھری وہاں پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا چھری کو کہ خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی بے کا نہیں ہونا چاہیے ورنہ تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو چھری بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلاتے چلاتے تھک جا رہے ہیں اور اسماعیل کی گردن کٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مقصد ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، اسماعیل کو قربان کروانا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اللہ کے نیک بندوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بڑا سخت امتحان تھا جس میں ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ان کی اس قربانی کے بدلے ہم نے ایک ذبح عظیم فدیے کے طور پر دے دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا آیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس مینڈھے کو اسماعیل کی جگہ آپ قربان کر دیں۔ اس مینڈھے کو قربان کرنا گویا کہ اسماعیل کو قربان کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا اور کامیابی کا رزلٹ تھما دیا گیا کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر لیا ہے اور اس قربانی کو اب ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر آپ کے بعد کی شریعتوں میں جاری کر دیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلائی تھی، یہ اسی کی یادگار ہے جو ہم قربانی کی شکل میں مناتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی تھا تو قربان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اگر حکم دے دیا تھا تو بچایا کیوں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ ابراہیم کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی، ابراہیم کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ بیٹے کی گردن نہیں کٹے گی۔ وہ تو پورے جذبات میں آ کر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے انہوں نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ انہوں نے اسی یقین کے ساتھ چھری چلائی تھی کہ ابھی یہ بیٹا ذبح ہو جائے گا اور آج ہی میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گا، آج ہی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر کس درجہ مر مٹنے والے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو حکم دے دیا کہ بیٹے کو قربان کر دو تو بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ تو دنیا والوں کو دکھانا مقصد تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کس درجے تک مطیع اور فرما بردار تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک مقتدا تھے، امت کے برابر تھے اور اللہ کے حکموں کے سامنے مر مٹ جانے والے تھے، اللہ کے حکم پر خود کو قربان کر دینے والے تھے۔ اللہ کا حکم آیا گھر بار چھوڑا، اللہ کا حکم آیا وطن کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آیا آگ میں کود گئے، اللہ کا حکم آیا بیوی بچوں کو لے جا کر جنگل میں چھوڑا ہے، اللہ کا حکم آیا تو اسی بیٹے کے گلے پر انہوں نے چھری چلا کر دکھا دیا کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم آ جائے پھر اس میں ہمیں چوچرا کرنے کا اختیار نہیں رہتا، ہمیں تردد کرنے کا اختیار نہیں رہتا، ہمیں پس و پیش کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اللہ کے حکم پر قربان ہو جانے کا نام ہی زندگی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بچایا کیوں گیا؟ بچایا اس لیے گیا
کیونکہ انہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے آخری پیغمبر اور تمام انسانوں، جناتوں، فرشتوں اور تمام مخلوقات کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ہستی ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل سے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام اس دن قربان ہو جاتے، بچپنے میں ذبح کر دیے جاتے، تو پھر ان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو تحفظ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قربان کرنے سے بچایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح ہے اسماعیل ذبیح اللہ، جن کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے، اور دوسرے ذبیح خود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے دادا نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، تو اس بیٹے کے نام پر حضرت عبداللہ کا نام نکلا تھا قربان ہونے کے لیے۔ تو اسماعیل بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے والے، اور یہاں پر عبداللہ بھی، ان کا بھی نام اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں میں نکلا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ کا اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو تحفظ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قربانی کے تذکرے فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹوں کے اندر تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، ان کو لائن میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو الگ ہو جائیں اور وہ گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو تم بھی اس میں سے کھاؤ اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی ہر کسی کو کھلا سکتے ہو، امیر غریب خود کھا سکتے ہیں، گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، فقیروں کو دے سکتے ہیں، مسکینوں کو دے سکتے ہیں، دعوت میں کھلا سکتے ہیں، کسی بھی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا منها واطعموا البائس الفقیر، ایک جگہ فرمایا، اور فرمایا واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نیت میں خرابی نہیں ہونی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، نیت میں کسی بھی طرح کا جو ہے بدنیتی کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے جانور کو قربان کر رہے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور ان کی تعظیم کرنا یہ متقی ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے، ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا یا گھر میں پال لیا قربانی کی نیت سے، اب اس کا نہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا اون استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، نہ اس پہ کسی طرح کا کام لے سکتے ہیں۔ اگر دودھ استعمال کیا اتنی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر اون استعمال کر لیا، اس کا اون نکلوا لیا، جیسے دمبے کے وغیرہ کے اوپر اون ہوتے ہیں، تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو ان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی یہ متقی ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَذْكُرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر قوم کے واسطے قربانی کا ایک طریقہ دیا تھا۔ پہلے زمانوں میں بھی قربانی کا سلسلہ چلتا تھا اور اس زمانے میں بھی قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے ان کو قربان کرے۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن یہودیوں کا اور اہل کتاب کا تذکرہ فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ پہلے زمانے میں جو قربانی کا طریقہ ہوتا تھا اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے
میدان میں رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر ختم کر دیتے تھے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو درمیان کی جو مدت ہے، اس دوران جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان تمام پیغمبروں کی شریعت میں یہی طریقہ رائج رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے نام پر رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایات میں قربانی کی اہمیت سے امت کو باخبر فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی خون بہانا قربانی کے دنوں میں جتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے، کوئی عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَزِلَافِهَا، اور قیامت کے دن وہ جانور اپنی ہڈیوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، اپنی کھالوں کے ساتھ آئے گا اور انسان کے اعمال نامے کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَقُومُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن تَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور فرمایا جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے دربار میں وہ جانور قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو، خوشی خوشی قربانی کرو، دل میں بوجھ نہ رکھو کہ پیسے لگ رہے ہیں، خرچ لگ رہا ہے۔ اللہ کے نام پر انہوں نے اپنے اولاد کو قربان کر دیا، یہاں پر چند پیسے اگر لگا کر کے اس سنت کو اگر ہم زندہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ خوش دلی سے قربانی کرو، ورنہ قربانی کے اندر حقیقت تو یہی تھی کہ خود اپنی جان کو قربان کیا جاتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا فرمایا کہ تمہیں اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے اگر تم جانور کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو گے تو پھر وہی قربانی کافی ہے، تمہیں جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں یا فاطمہ قومی فاشہدی ضحیتک، اے فاطمہ جاؤ جہاں پر تمہارا جانور قربان ہو رہا ہے وہیں پر کھڑی رہو اور قربانی کے وقت وہاں موجود رہو، یعنی جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کے وقت وہاں پر موجود رہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قربان کرے۔ لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے یا قربانی کا طریقہ نہیں آتا ہے تو پھر کیا کرے، کم سے کم جانور کی قربانی کے وقت موجود رہے۔ قربانی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے، ان کو قبلہ رخ لٹایا اور ان کی پشت کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا، اور اس کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین، کہہ کر اس کے بعد کہا اللہم تقبل عن محمد وعن امتہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو قربان کیا۔ تو یہ قربان کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ دعا پڑھے، ضروری نہیں اتنی لمبی دعا یاد ہو، اصل جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا وہ ضروری ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود سے قربان کرے۔ لیکن اگر قربان خود سے نہیں کر پا رہے ہیں یا قربانی کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو کم سے کم یہ بہتر ہے کہ وہاں جا کر کے موجود رہیں جہاں پر قربانی ہو رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کیا حکم فرمایا کہ اے فاطمہ جاؤ قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو، کیوں؟ فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا مَغْفِرَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ، فرمایا اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اس خون کے قطرے کے گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اس جانور کے خون کو اور گوشت کو لا کر تمہارے اعمال نامے میں رکھ دیا جائے گا، اور کتنا؟ فرمایا 70 ضعفاً، 70 گنا اضافہ کر کے اس کو وزن کر کے رکھا جائے گا، یعنی جتنا وزنی جانور قربان کریں گے، جتنا اچھا جانور قربان کریں گے، اس میں کیا کریں گے اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کو بڑھا کر کے
اس کے وزن کو بڑھا کر کے پھر تمہارے عمل نامے میں اس کو رکھ دیں گے۔ تو قرآن بہت ساری روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو بتایا ہے، قربانی کی اہمیت سے باخبر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور یہ یادگار تبھی پوری ہوگی جب آپ جانور قربان کریں گے۔ ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ خون بہانے کی ضرورت کیا ہے، اس سے اچھا غریبوں کی مدد کر دیں، مسکینوں کو پیسے دے دیں، بیواؤں کی مدد کر دیں، بہت سے لوگ بھوک کا شکار ہیں ان کی مدد کر دیں۔ تو بے شک اسلام کے اندر رفاہی کاموں کی اپنی اہمیت ہے۔ اسلام کب منع کر رہا ہے؟ اسلام تو ترغیب دیتا ہے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو یادگار ہے وہ خون بہانا ہے، صدقہ کرنا نہیں ہے۔ تو صدقہ کرنے سے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار پوری نہیں ہوگی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ما لنا فیہا، اللہ کے رسول اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ پھر فرمایا اون کے بدلے کیا ملے گا؟ تو کہا اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ملے گی۔ یعنی ایک بکرا ہوتا ہے جس میں بال کم ہوتے ہیں، ایک دمبا وغیرہ ہوتا ہے جس میں اون زیادہ ہوتا ہے، تو چاہے اون والا جانور ذبح کریں چاہے بال والا جانور ذبح کریں، دونوں صورت میں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس روایت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور یادگار تبھی مکمل ہوگی جب خون کو بہایا جائے گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ہے اس چیز کو، فرماتے ہیں ما انفقت البرق فی شیء احب الی اللہ فی یوم النحر من النحر، فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز میں پیسہ خرچ کرنا اتنا پسند نہیں ہے جتنا جانور کا خون بہانے میں پیسہ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ روایات کیا بتاتی ہیں کہ قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے بدلے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شوشے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نئے زمانے کے فتنے ہیں جو طرح طرح کے دنیا میں چلے آ رہے ہیں۔ کوئی نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے، کوئی نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے۔ جیسے ایک فتنہ یہ چل رہا ہے کہ بھئی ایک ہی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، پورے گھر والوں کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ روایت کیا پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کان الرجل یضحی فی عہد النبی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری قربان کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، لہذا پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری کافی ہے، دوسروں کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہادہ عن محمد وعن امتہ وعن اہل بیتہ، اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے ہے اور ان کی امت کی طرف سے ہے۔ تو ان دو روایتوں کو بنیاد بنا کر کیا کہتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا کافی ہے، دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ علماء فرماتے ہیں حدیث کا یہ مطلب ہے ہی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی قربانی کرتا تھا تو اپنے گھر والوں کو ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی، گھر میں خاندان میں کوئی ایک ہی آدمی قربانی کرنے کے لائق ہوتا تھا۔ اب وہ بندہ قربانی کرتا تھا، پورے گھر والے نہیں کرتے تھے، تو کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا چلو ٹھیک ہے ہماری قربانی کے ثواب میں تم سب شامل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ثواب میں شرکت مراد ہے، قربانی میں شرکت کرنا مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور امت کی طرف سے قربانی فرمائی، یہاں پر بھی امت کو ثواب میں شریک کرنا مراد ہے، پوری امت کی طرف سے قربانی ادا کرنا مراد نہیں ہے، ورنہ پھر پوری امت کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کر دی تو اگر ان کی بات مانا جائے جو اپنی عقل چلاتے ہیں تو ان کے اعتبار سے ان کے کہنے کے مطابق اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو جب نبی نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی ہے تو اب پوری امت کو قربانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے پھر وہ ہمارے مصلی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اگر نبی کی وہ قربانی پوری امت کی طرف سے کافی ہو گئی تھی تو یہ وعید کیوں بیان کی جا رہی ہے، یہ دھمکی کیوں دی جا رہی ہے کہ اگر وسعت کے باوجود آدمی قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے؟ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک فرما لیا ہے کہ اللہ میری امت کے وہ لوگ، وہ غریب و مسکین لوگ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، میری قربانی کے ثواب میں سے ان کو بھی ثواب عطا فرما دے۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی کی قربانی سے پوری امت کی قربانی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک نیا شوشہ آیا کہ کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کی جاتی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہیں۔ یہ عقل لگا رہے ہیں، کہاں سے کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ اچھا خاصا دیندار دکھ رہا ہے، رومال اوڑے ہوئے، شکل بالکل ایسی بنا رہے جیسے بہت بڑا علامہ ہو، ابھی آسمان سے اتر کے آیا، اور عقل کہاں، اس کی فاسد کہاں جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہا اگر تم نبی کی طرف سے قربانی کرو گے تو تم نبی کو گنہگار سمجھتے ہو۔ اب اس سے یہ پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے کہ نہیں کیے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ راتوں رات نوافل پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو یہ ساری نیکی کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے؟ اگر اس کی عقل کو تسلیم کیا جائے، اس کی بات کو مان لیا جائے کہ اگر ہم نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ہم نبی کو گنہگار سمجھتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو نیکی کے کام کرتے تھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے اس لیے نیکی کرتے تھے؟ تو یہ اس طرح کے جو نئے زمانے کے اندر، میں نے ابھی پچھلے ہفتوں میں ایک روایت بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شیاطین کو سمندروں میں قید کیا ہوا ہے، ان قریب وہ لوگ آزاد ہو کر کے آئیں گے، تمہارے سامنے قرآن اور حدیث بیان کریں گے، تم سے دینی مسئلے میں بحث کریں گے، تمہاری مجلسوں میں بیٹھیں گے، تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھیں گے۔ وہ انسان شکل کے ہوں گے لیکن دل کے اعتبار سے وہ شیطان ہوں گے، ان کی بات نہیں ماننا۔ تو ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ روایت نظر میں آ جاتی ہے کہ ہاں شاید انہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی کہ اس طرح آ کر کے امت کے اندر شوشے چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اپنی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کی طرف سے قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، اس لیے میں نبی کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، پوری امت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشبختی کی بات ہے، نیکی کا کام ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، نہ کہ کوئی گناہ یا کوئی بدعت کی بات ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے معاشرے میں چلتی ہیں، اور فتنوں کے زمانے میں نئے نئے فتنے آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو۔ گھر میں ایک لوگ صاحب نصاب ہے وہ بھی قربانی کریں، اگر گھر میں 4 لوگ صاحب نصاب ہیں وہ بھی قربانی کریں۔